آج تشریف لے کے آئے. میں تمام تر میڈیا ہاؤسز کے جتنے بھی معزز اراکین ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور آغاز میں ہی ایک بات بھی آپ سے معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پروفیشنل نہیں ہیں, ہمیں پریس کانفرنسز کبھی کرنی نہیں پڑی. یہ فرسٹ ٹائم ایک اس طرح کی نوعیت آئی ہے, بلکہ سیکنڈ ٹائم. ایک ٹائم کووڈ میں ایسا آیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز اور اس طرف آنا پڑا, اور سیکنڈلی یہ سیکنڈ ٹائم اس طرح کی نوعیت بن گئی ہے کہ ہمیں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے. تو لہٰذا اگر اس میں کوئی غلطی ہو, کوتاہی ہو, تو اس کی ایڈوانس میں ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرمائیے گا. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا ایجنڈا ہے کہ ہم اپنے جو معزز اراکین ہیں, ہمارے صوبے کے جو بڑے ہیں, ہماری سی ایم صاحبہ ہیں, ان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ون ڈش کا ایک قانون کافی دیر سے اس صوبہ پنجاب کے اندر نافذ العمل ہے, وہ کسی بھی مکتبہ فکر نے نہ تو آج تک اس کو قبول کیا ہے اور نہ ہی وہ وائبل ہے. اس میں بہت ساری کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, اور ہم ان کی گزارش ان کے آگے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس بزنس کے سٹیک ہولڈر ہیں, تو ہماری اس درخواست کو سنا جائے, ہمیں ساتھ بٹھا کر. ایون آپ سب لوگ بھی اسی قانون کے سٹیک ہولڈر ہیں, کیونکہ ہم یہ جو بھی ارینجمنٹس کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں, اپنے کسٹمر کے لیے کرتے ہیں. اور آپ سب کو یہ روز مرہ پہ بڑی ساری مشکلات سامنے آتی ہیں, آپ کے بھی علم میں ہوگا ون ڈش کے اگینسٹ جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ آپ سب بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہمارے پنجاب کے بھی تقریباً 3 سے 4 اضلاع یہاں پہ شامل ہیں. میں ان سب دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور ہمارے پنجاب کے جنرل سیکرٹری راؤ طارق صاحب, فیصل آباد کے پریزیڈنٹ اور چیئرمین باؤ قمر صاحب, اور پریزیڈنٹ سلیم فراز صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے ٹوبا کے پریزیڈنٹ آتف بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح سرگودا کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ساہیوال سے بھی ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ کے, اور ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سٹارٹ کرتے ہیں جی, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب فیصل آباد کے سلیم فراز صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. شروع اس پاکزات کے نام سے جو ہمیں حلال رزق عطا فرماتا ہے, اور ہماری سانسوں کا اور ہماری ہر چیز کا وارث وہی ہے, اور دنیا میں اور آخرت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پاکزات ہی ہے. رہنا ہے, باقی سب جانے والے ہیں. عزت بھی اسی کی ہے, رزق بھی اس کا ہے, سانس بھی اس کی ہے. میں اس پریس کانفرنس, کیونکہ یہ مجبوری میں ہم کر رہے ہیں بہت زیادہ پریشانی کی وجہ سے, یہ اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ہماری اپیل ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت جرأت اور دلیرانہ خاتون ہیں, اور پنجاب میں پہلی دفعہ اتنی جرأت مند وزیر اعلیٰ آئی ہیں جنہوں نے عوام کی بھلائی کی قسم کھائی ہے. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بلکہ ہم سب لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے اچھے اور احسن اقدامات کی. انہوں نے بتایا ہے کہ غریب کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے, اور مسکین کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے, جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ کیسے کھڑا ہونا ہے. تو ہم سب ان کے اس بات پہ مشکور ہیں, اور اسی لیے ہم میں اتنی جرأت پیدا ہوئی ہے کہ ہم ان سے اپنی بھی ایک اپیل کریں, جو کہ مجھے امید ہے, قوی امید ہے کہ وہ ہماری اس اپیل کو رد نہیں کریں گی, کیونکہ وہ ہر چیز کو سمجھتی ہیں. میں صرف ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک پنجابی کلچر ہے, ہم لوگ ہر گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کھلی باہوں سے بڑے خوش دلی سے تسلیم کرتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے گھر میں مہمان آئے ہم ہمارے گھر میں جو بھی ہے ان کو کھانے پینے کے لیے دیں اور ان کی فل خدمت کریں. یہ ہمارا کلچر ڈیولپ ہو گیا, یہ آج سے نہیں صدیوں سے ہے. یہ شاید پارٹیشن سے پہلے کا کلچر ہے, اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. شادی بیاہ یہی خوشی کے دن ہوتے ہیں جس میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر جو مہمان ہے, جو بچی والا ہے, اسے جو برات کی ریسیپشن لینی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ہر طرح سے اپنے مہمانوں کی خدمت کروں, خاطر تواضع کروں.
اسی طرح ولیمے میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بھائی جو جتنی زیادہ وسعت رکھتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو چاہیے دعوت عام کرے. یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا قرآن کہتا ہے. مگر انفارچونیٹلی جب یہ قانون بنا اس وقت شاید ملک کے حالات کچھ اور تھے, انرجی کرائسس تھا, ملک کے حالات ڈفرینٹ تھے, اس وقت یہ قانون بن گیا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل دور بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے, ڈیلی کوئی نہ کوئی نئی چیز, نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے, کمپیوٹر کا دور ہے, اور آپ کو پتہ ہے دنیا قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. مگر اس جو ایکٹ بنا ہے, جو وقت کی اس وقت کی ضرورت تھا, میں اس میں نفی نہیں کرتا, لیکن اس میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکی. امینڈمنٹ اس لیے نہیں ہو سکی کہ اس کو کسی نے پیش ہی نہیں کیا, کسی نے اس کو وزیر اعلیٰ صاحب کے, سی ایم صاحب کی خدمت میں پیش نہیں کیا. تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ ابھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہر بات کو سنتی بھی ہیں, دیکھتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں. اس لیے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنی سفارشات ان کے سامنے رکھیں. ہمیں اس وقت بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اسپیشلی مار کی اور جو بینکوٹ مالکان کو پورے پنجاب میں. دیکھیں ایف بی آر کا ٹیکس پورے پاکستان میں سیم ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, ایوری باڈی از پیئنگ دا سیم ٹیکس. سارے ملک میں ایک ہی ٹیکس ہے, 20%, 10%. پنجاب میں بھی سیم ہی ہے, لیکن پنجاب میں سنگل ڈش کا قانون باقی صوبوں اور فیڈرل کے حساب سے سیم نہیں ہے, وہ تو ڈفرینٹ ہے. جبکہ ہمارا کلچر کہتا ہے کہ ہم لوگ خوش دلی سے سب کے سب کو ہم لوگ خوش دلی سے سب کو ویلکم کہنے والے ہیں. ہمارا کلچر یہ کہتا ہے. اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو مارکی مالکان ہے وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, گیس کے ساتھ 4-4, 5-5 مہینے پہلے بکنگ ہم نے کی ہوئی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم گیس کو کہتے ہیں سنگل ڈش ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے. اس کی وجہ کہ ہماری بچی کی شادی ہے, ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے, ہمارا سلسلہ ایسا نہیں ہے. ہماری پگڑی اپنی اتار کے ہمارے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں وہ لوگ. ہم مجبور ہیں, جب وہ پگڑی ہمارے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں ہم ان کی سنیں یا ان کی سنیں جو ہمارے سر پہ ڈنڈے مارتے ہیں. نہیں, مشکل ہو گیا ہمارے لیے بہت. پھر جب ہم ان کی سنیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس دو, ہمیں بھی بتائیں ہم کیا کریں. ہم اس غریب کی سنیں جس کی بیٹی بارات بیٹی اندر بیٹھی ہوئی ہے, بارات باہر کھڑی ہوئی ہے اور مار کی سیل ہے. کیا کریں ہم تو مجبور ہو گئے. ہم اس حلال کاروبار کو کرنے کی اب سکت نہیں رکھتے. میں تو پرزور اپیل کرتا ہوں. اب ایک اور بات میں آپ سے چھوٹی سی کرتا چلوں, سنگل ڈش. آپ کو پتا ہے یہ جو باربیکیو بنانے والا, یہ فش بنانے والا, سویٹ بنانے والا, یہ صرف فیصلہ آباد میں 78,000 بندے ہیں جو فارغ ہو رہے ہیں. 78,000 کا مطلب ہے کہ 78,000 خاندان. ان 78,000 خاندان کا کون والی وارث ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ باتیں مریم بی بی کو پتہ نہیں ہے. جب مریم صاحبہ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی, پتہ لگے گی, وہ کہیں گی یہ قانون غلط ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم یہ اپیل ہی ان سے کر رہے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی, یہ جو ہم پہ سختیاں ہیں, جو ہم پہ حساب کتاب ہے, اس کو کم کریں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے ہم آپ کو اس کی تجاویز دیتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں, تو اس پہ عمل کرائیں. اور یہ فی الفور جو سختی ہے, جو عورتیں, بچے, غریب لوگ مارکیوں کے باہر دھکے کھا رہے ہیں, وہ آگے اپنی پگڑیاں ہمارے پاؤں میں رکھ رہے ہیں, آپ ہمیں اس کا حل بتا دیں تو ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو صرف یہی گزارش آپ سے کر سکتے ہیں اور ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں میں. مٹن 400 روپے کلو, چکن 400 روپے کلو ہے, مٹن
3,000 रुपए किलो है। चिकन निकाल के मटन डालेंगे, 1 डिश करेंगे, तो आप बता रहे गरीब का इसमें फायदा, गरीब का इसमें नुकसान है। हमें भी समझाएं, इस कानून को अमेंड होने की जरूरत है। ठीक है, आप माशाल्लाह लॉफुल आप काम कर रही हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करवा रही हैं, लेकिन लॉ वो रखे ना जो लॉ वाकई हमारी सोसाइटी से मैच करता है। केपीके में चले जाएं, वहां पे कुछ नहीं है, बलूचिस्तान में कुछ नहीं है, सिंध में कुछ नहीं है, फेडरल में कुछ नहीं है। सिर्फ उसी जगह पे है जो कि मशहूर है पूरी दुनिया में, पंजाबी, कि पंजाबी दिल खोल के अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, वहीं पे कदगन लग गई। तो इसलिए मेरी गुजारिश है मरीम नवाज साहिबा से, सीएम पंजाब से, कि आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारी हालत ज़ारते देखें और अपने पंजाबी भाइयों को देखें और अपने कल्चर को देखें जो आपका कल्चर है। मुझे पता है आपका कल्चर भी ऐसा ही है, आप ही हम में से ही। तो मैं सल्यूट करता हूं आपको और उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कि आप हमारी इस बात को सुनेंगी और इन सबको इंस्ट्रक्शन देंगी कि इसमें एक टीम बनाए और अच्छे तरीके से इसमें इस्लाहात लेके आए। मैं अभी राव तारिक साहब से गुजारिश करता हूँ। जी अबू बकर साहब। जी, राव तारिक साहब जी पंजाब मार्की एंड मैरिज हॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राव तारिक इस्लाम, जनरल सेक्रेटरी पंजाब मैरिज हॉल एसोसिएशन, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुसूसी तौर जनाब फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म साहब, चीफ जस्टिस, गवर्नर पंजाब और खसूसी मुतवज्जो तौर वज़ीर आला मैडम मरियम नवाज साहिबा के लिए अर्ज कर रहा हूँ, 1 डिश की खिलाफ वर्जी क्यों होती है। मैं मुतवज्जो कर रहा हूँ, इस मुल्क में बैठे थिंक टैंक जिस वक्त हमारी पॉलिसी बनाते हैं, पब्लिक की पॉलिसी बनाते हैं, वो हमें इस नजरिए से देखते ही नहीं कि निचले दर्जे में जरूरत क्या है क्या नहीं। जैसे फराज साहब ने अभी बार बार ये तवज्जो दिलाई कि इसके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है, तो मैं इस बात को उसी तरफ आपकी मुतवज्जो कर रहा हूं कि इसको वाकई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स की जरूरत है। हम पर मुख्तलिफ किस्म के 1 डिश के कानून लागू कर दिए गए। हमारी आवाज हम चाहते हैं कि भी हमारे उन अरबाब इख्तियार, साहिब हैसियत, साहिब इख्तियार लोगों तक पहुंचने चाहिए कि हम पर माशरे में बनाए गए कानून को अगर अमेंडमेंट की जरूरत है तो उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से अमेंडमेंट की सहूलत मिलनी चाहिए। 1 डिश का कानून तो कौमी असम्बली से पास हुआ था, लेकिन इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट पंजाब ने करवानी है, तो अमेंडमेंट भी गवर्नमेंट पंजाब हमें करवा सकती है। अभी फराज साहब ने केपीके का जिक्र किया, तो केपीके हुकूमत ने 2018 के अंदर इस कानून के अंदर अमेंडमेंट करवा ली थी। उन्होंने एक ड्राई डिश आइटम की इजाजत और रात 11 बजे तक की इजाजत ली हुई है, जो कि वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है, कोई भी उसको डाउनलोड करके देख सकता है और ये मौजूद है। इसके अलावा बात यह थी कि 1 डिश की रुकावट मुल्की मैशियत के ऊपर भी असरअंदाज है। जहां पर फराज साहब ने जिक्र किया कि इतने लोग बेरोजगार होंगे, वहां पर इतनी इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब होगी। हमने जितनी इंडस्ट्री अपनी बढ़ाई है, कंट्रोल शेड्स की, लाइफ स्टॉक्स की, वो सब मुतासर होगी। इसी वजह से अभी इन्होंने रेट बोला कि ये इस वक्त 400 रुपए के ऊपर चिकन है, तो वो इसी वजह से है कि जिस वक्त इतनी सख्ती होगी, चिकन की सेल नहीं होगी, तो कंट्रोल शेड भी खाली होंगे और कारोबार हर किसी का डिस्टर्ब होगा, फीड मिल का भी डिस्टर्ब होगा, उनका भी डिस्टर्ब होगा।
جو کہ آہستہ آہستہ ہر کسی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے. ہم نے ون ڈش کی وائلیشن کو شوق سے نہیں کرنی. وائلیشن کے لیے وہی بات ہے کہ یہ پاکستان میں آج سے 20-22 سال پہلے منظور ہونے والا وہ قانون ہے جس کو اس پورے پاکستان میں سال کے 365 دن 24 گھنٹے کبھی تسلیم کیا ہی نہیں ہے. نہ کوئی کرنے کے لیے تیار ہے. ان 5 صوبوں کے اندر بمائے آزاد کشمیر 6 لگا لیں آپ کہ اس کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. ہمیشہ اس کی وائلیشن ہی ہوتی ہے. وائلیشن اس لیے ہی ہے کہ ہم سب پاکستانیوں کے پاس ان حالات کے اندر صرف اور صرف ایک ہی خوشی ہے. وہ خوشی ہے اپنے بچوں کی شادیوں کا کرنا کہ ہم اپنی تمام تر خواہشات اس تقریب میں پوری کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہم بارات ولیمے کی تقریبات کر کے دوستوں کو مدعو کر کے کھانا کھلاتے ہیں. بات وہی ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی تقریب کرتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. ان شادی ہالوں کا بہت بڑا میں میڈم کی توجہ دلوانا چاہوں گا کہ ان شادی ہالوں مارکیوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہم تمام تر معاملات ہم نے اپنے سر پہ لیے ہوئے ہیں, لوگوں کو تقریب کر کے دیتے ہیں. ون ڈش پبلک نے نہیں مانی ہوئی ہے. اگر ہمارے پاس ایک کسٹمر آ کے ڈیمانڈ ہی ون ڈش کی کرے گا تو ہم نے اس کو کیوں 2 ڈشیں یا 3 ڈشیں دینی ہیں. گورنمنٹ نے اس کے اندر پوری کوشش ہماری بات کو سننا ہے, سمجھنا ہے, پھر ہمارے ساتھ وہ کسی بھی کمیٹی کی شکل میں بیٹھ کے اس کے اوپر ریویو کر سکتے ہیں. ہم متعدد بار ان معاملات کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں. ہم سمجھ نہیں پائے آج تک اپنے اس ون ڈش کے قانون کو. ون ڈش کا قانون بنایا گیا متوسط طبقے کو یا ہر پاکستانی کو ریلیف دینے کے لیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ون ڈش کریں کہ ریلیف ہو, دوسری طرف آپ نے اس کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار بھی کی کہ آپ نے 10 سے 20% 236 CB ٹیکس لگایا ہوا ہے کہ جو ایڈوانس ٹیکس ود ہولڈنگ کی شکل میں جانا ہے. PRA کا ٹیکس ہے سیل ٹیکس جو 5 سے 16% ہے. اس کے بعد ہر شادی ہال نے اپنا حساب دینا ہے. پراپرٹی ٹیکس ہے, سیوریج ٹیکسز ہے, پروفیشنل ٹیکس ہے, سائن بورڈ کے ٹیکس ہیں, لیبر ڈپارٹمنٹ, سوشل ویلفیئر, EOBI, گروسری خریدو کچھ کرو, ہر جگہ کے اوپر ہم نے ٹیکس ادا کرنا ہے. وہ ٹیکس کس کے اوپر جانا ہے؟ وہ ون ڈش کے اوپر ہی پڑنا ہے. ون ڈش کے قانون کو جب تک گورنمنٹ نے ریلیکس نہیں کرنا ہے اس وقت تک یہ وائلیشن ہوتی رہنی ہے. ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس وقت محترمہ سے اپنی اپیل پہنچانی ہے. ہر ضلع سے ہم نے اٹھ کے انشاءاللہ تعالی اس وقت اس کو ون ڈش کے قانون کے لیے اپیل کرنی ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری نمائندہ تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کے ریویو کیا جائے. ہر تقریب یہاں ہم ایک طرف اپیل بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف ہم اپنی تھوڑی سی بات بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہونے والے تمام بڑے اصحاب کے تقریبات بھی خواہ وہ کسی زمرے سے بھی ہیں, کہیں ون ڈش ہوتی ہے کہیں نہیں بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ کاروبار چل رہا ہے کہ جن کا چل گیا, جن کا رک گیا. ہمارے ساتھ جو یہ قانون 2016 کا بنایا گیا ہے یہ بڑا سخت قانون ہے کہ اس کے اندر تمام تر اختیارات انہوں نے اپنے پاس رکھ لی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو سلوک چاہیں انتظامیہ کر سکتی ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ہم لوگ حلال کاروبار کر رہے ہیں پنجاب میں اور بڑے دنیا کے کاروبار ہیں. ہمارا جرم تو اتنا ہی ہے کہ ہم مرغی کے ساتھ مرغی پکائیں تو ہم جرمی ہو گئے کہ مرغی کا سالن یا مرغی کا روسٹ بن گیا تو وہ جرم بن گیا, اس کے اوپر 5 سے 10 لاکھ روپے جرمانہ کیسے دیا جا سکتا ہے. ہم اپنی میڈم سے خصوصی اپیل کرتے ہیں کہ میڈم اس کو آپ بہت ہی سافٹ کارنر کر کے آپ سب لوگ ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو جہاں اپنے عوام کو ریلیف دینا ہے. ہم جتنے بھی
पंजाब के अंदर शादी हालों वाले हैं, इसका 80% से जायद जहां तक मेरी मालूमात है, हम सब आप ही के वोटर सपोर्टर हैं। हमेशा हम तंगी अपनी गवर्नमेंट के दौर के अंदर होते हैं और हम आप ही के लिए नारे मारते हैं, आप ही की हुकूमत को हमेशा हम उजागर करते हैं कि ये हमारी हुकूमत है। तो हम मैडम आपसे चाहते हैं कि आप इसके ऊपर पूरे तरीके से मुतवज्जो करके इस सिस्टम के अंदर वन डिश की वायलेशन का कोई हल हमारे साथ बनाएं। जो पॉलिसी मेकर हैं, जो आपके थिंक टैंक्स हैं, वो हमारी इस बात को देखें। ये जो पकड़ धक्कर इतने करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट करके शादी हाल बना के हम पकड़ धक्कर जुर्मानों और रात बेरात अपने आप को खराब करते हैं, इसका कोई ना कोई गवर्नमेंट को हमें भी रिलीफ देना चाहिए। हमने ये इदारे बनाए, इनसे गवर्नमेंट को हर वक्त फायदे दिए हैं। हाँ, वो आप कमर्शलाइजेशन फीसों में लें, कंस्ट्रक्शन पे लें, उसके बाद बनने वाले तमाम तर टैक्सेस इसी जुमरे में गवर्नमेंट हमसे वसूल पा रही है। हम वन डिश को चाहते हैं कि जी हमारे साथ गवर्नमेंट वन डिश के ऊपर अपने मामला दुरुस्त करे। जैसे KPK हुकूमत ने वहां पर एक ड्राई डिश की इजाजत दी है, हम भी अपने मुतालबात उन तक पहुंचाते हैं और वो हमारे मुतालबात को सुनते हुए हमें इसमें रिलीफ मुहैया करें। हमारी ये जो पकड़ धकड़ उठाने बिठाने इतने बड़ी बड़ी रकमों के जुर्माने करने, इनकी मैं खसूसी इस्तदा करता हूं इस वक्त मैडम से कि ये ज्यादती है। एक्ट के अंदर लिखा हुआ है 50,000 से 20 लाख रुपए तक जुर्माना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इतने बड़े एक्ट के अंदर हमें इतने लाखों रुपए के हिसाब से जुर्माने किए जाए। वन डिश बिल्कुल कानून, हम उसके वायलेटर कह लें, हम उसके बावजूद मतलब के चाहते हैं कि जी गवर्नमेंट इसके अंदर अमेंडमेंट करे। अमेंडमेंट के लिए हमारी खसूसी दरखास्त है। हम इंशाअल्लाह अपने इस प्रोग्राम को हर जिले से हर हफ्ते हर 10 दिन के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के अपनी अपील अच्छे तरीके से पहुंचाने की कोशिश करना चाहेंगे। बस मेहरबानी।